مخلوق کے خالق کا دعویٰ ہے کہ وہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے رزق کا کفیل ہے۔ اس میں سب مخلوق شامل ہے، انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے، مرغ و ماہی، غرض یہ کہ ہر ذی جان اور ذی روح بغیر کسی استثناء کے۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ ہماری ہر صفت رزق ہے اور ہماری ہر استعداد رزق ہے۔ بینائی رزق ہے، گویائی رزق ہے، خیال رزق ہے، احساس رزق ہے، سماعت رزق ہے، وجود کی طاقت اور لطافت رزق ہے، غم رزق ہے، خوشی رزق ہے، علم رزق ہے، محبت رزق ہے، حسن رزق ہے، ذوق جمال رزق ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان بھی رزق ہے۔ اس ہمہ رنگ رزق کے نزول اور حصول کے عمل پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خالق کا دعویٰ کسی اور دلیل کا محتاج نہیں۔ وہ ایسا رازق ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کر چکا ہوتا ہے۔ آسمان سے مصفہ اور مطہر پانی کی بارش کرنے والا خالق رزق کی ترسیل کے وسیع سلسلے رکھتا ہے، انسان سمجھ نہیں سکتا۔ آج کا انسان جھگڑالو ہو گیا ہے، وہ تسلیم سے حاصل ہونے والی تعلیم سے محروم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رزق کے وسیع و عظیم پھیلاؤ کو دیکھتا تو ہے، سمجھتا نہیں۔ بارش کے ساتھ رزق کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ بارش کو ہی رزق کہہ دیا جاتا ہے۔ بارش کے ہونے سے رزق کے چشمے بلکہ سرچشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ پہاڑوں اور جنگلوں میں اگنے والے ایک معمولی درخت کو دیکھیں، رزق سے بھرپور ہے۔ اس کی شاخیں پرندوں کا رین بسیرا ہے، اس کا سایہ جانداروں کی پناہ گاہ ہے۔ لکڑی طویل سلسلہ ہے رزق کا، جلانے والی ہو تب بھی لکڑی رزق ہے، عمارتی لکڑی تو سبحان اللہ، رزق ہی رزق ہے۔ فرنشنگ ہاؤس، شو روم، فرنیچر، گاڑیاں رزق کمانے والوں اور رزق کھانے والوں کے لیے نعمت ہے۔ درخت کی لکڑی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ درخت بارش کی عطا ہے، بارش خالق کا عمل ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے، دلیل یہ کہ بارش میں صفت رزاقی ہے۔ زمین سے اگنے والے اناج کو بارش سے جو تعلق ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ جاندار زمین سے اگنے والے اجناس پر پلتے ہیں۔ مویشیوں ہی کو لیجئے، تازہ دودھ کی نہریں ہیں، تازہ گوشت کا نہ ختم ہونے والا سٹور، صحت مند گوشت جس پر انسانی صحت کا دار و مدار ہے۔ مویشیوں کی کھالیں کیا کیا رزق مہیا کرتی ہیں، کسی ٹینری سے معلوم کریں۔ مویشیوں سے لباس، جوتے، بار برداری اور نہ جانے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ان کی رضاکانہ افادیت پر مکمل تبصرہ خارج از امکان ہے۔ جانور جانوروں کا رزق ہے، انسان کا رزق ہے، یہاں تک کہ مرا ہوا جانور بھی گدھ کا رزق ہے۔ گدھ مردار پر پلتا ہے، شاہین زندہ شکار سے اپنی زندگی برقرار رکھتا ہے، پروردگار کے کام ہے۔ شاہین اور شیر کی خوراک کو زندگی دے کر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اگر آسمانوں سے مینہ نہ برسے تو رزق کی داستان ختم سی ہو کر رہ جائے۔ سائنس کی ترقی کے باوجود رزق کا نظام، معیشت و معاشیات، تقسیم دولت کا سارا نظام بارش کے ختم ہونے سے ختم ہو جائے گا۔ بارش کے دم سے سوتی اور اونی کپڑے کی ملیں چل رہی ہیں۔ بارش نہ ہو تو نہ اون، نہ کپاس، نہ خوراک، نہ لباس۔ بارش کی کمی سے بجلی کا نظام بحران کا شکار ہوتے دیکھا گیا ہے۔ رزق کی تقسیم و ترسیل کا نظام آسمان سے برسنے والے پانی پر ہے۔ پانی کی کمی سے قحط سالی اپنے ظالم جبڑوں میں انسان کو دبوچ لیتی ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ بارش منشائے الہی ہے اور یہ عطائے رحمانی بغیر کسی معاوضے کے ہے۔ انسانی آنکھ کو قدرت نے بینائی کا رزق عطا کیا ہے اور اس بینا آنکھ کے لیے نظاروں کے خزانے موجود ہیں۔ کائنات کے منور مناظر انسان کی ضیافت نگاہ کا سامان ہے۔ کوہساروں سے ریگزاروں تک نظر کا رزق نظاروں کے حسن میں پھیلا دیا گیا ہے۔ یہ سب بغیر معاوضے کے ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مشرق سے طلوع ہونے والا سورج رزق کے خزانے بکھیرتا ہوا مغرب میں غروب ہوتا ہے، پھر رات ایک الگ قسم کا رزق راحت جاں کے لیے تقسیم کرتی ہے۔ پرسکون نیند ایک عظیم دولت ہے، مفت ملتی ہے، اس پر کروڑوں روپے نثار۔ سورج پھلوں کو رس عطا کرتا ہے، چاند مٹھاس بخشتا ہے، ستارے صاحبان فکر کو دولت افکار سے مالا مال کرتے ہیں۔
غرض یہ کہ اس کائنات کا ہر موسم اور ہر لمحہ کسی نہ کسی انداز سے رزق تقسیم کرتا ہی رہتا ہے۔ انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کے کسی حصے میں پنہاں ہوتا ہے۔ اس صلاحیت کو دریافت کرنا ہی انسان کا فرض ہے۔ اس کے بعد حصول رزق کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا رزق ان کے ذہن میں ہوتا ہے، ان کی ذہنی صلاحیت رزق بنتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہ صاحبان فکر و فراست اپنی اور دوسروں کی معیشت کو استوار کرتے ہیں، دنیا کو علم و ادب سے نوازتے ہیں اور رزق ان کے ذہن کو سلام کرنے کے لیے حاضر رہتا ہے۔ کچھ انسانوں کا رزق ان کے گلے میں ہوتا ہے۔ سریلا رسیلا نغمہ یوں بھی رزق ہے، اور یوں بھی گلوکار کا گلا سونے کی کان سے کیا کم ہوگا۔ اس نغمگی سے کتنے ادارے اور کتنے افراد کا رزق وابستہ ہے۔ صاحب آواز کے ساتھ صاحب ساز کو بھی نواز دیا جاتا ہے۔ مزدوروں اور ورکروں کا رزق ان کے بازوؤں میں ہے۔ جسمانی طاقت جو قدرت کی عطا ہے، ذریعہ رزق بھی ہے۔ ہاتھ چلتے ہیں اور پیٹ پلتے ہیں۔ سب کا رزق کسب میں ہے۔ کاسب امیر ہو یا غریب، وہ اللہ کا دوست ہے۔ کچھ ممالک میں جنسیات بھی معاشیات کا ایک حصہ ہے۔ گمراہی ہے لیکن رزق سے وابستہ ہے۔ گناہ تو ہے لیکن رزق کا ذریعہ ہے۔ اس مقام پر مذہب انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے، کرم کیا ہے، ستم کیا ہے۔ مذہب غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آخر رزق کی ضرورت کیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے رزق چاہیے۔ ماں کی گود سے قبر تک کا سفر ہے، کتنا زیادہ راہ چاہیے۔ ہم مال بڑھاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ سانس کی آری ہستی کا شجر کاٹ رہی ہے۔ زندگی برف کی سل کی طرح پگھلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ پونجی گھٹتی جا رہی ہے۔ دولت موت سے نہیں بچا سکتی۔ سانس بند ہو جائے تو رزق کی تمام افادیت ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جائز ضروریات کو ناجائز کمائی سے پورا کرنا حماقت بھی ہے اور گناہ بھی۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ دوہرا عذاب ہے۔ عاقبت بھی برباد ہے اور اولاد بھی برباد۔ تکاثر زر نے انسان کو اتنا غافل اور اندھا بنا دیا ہے کہ اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے کھل ہی نہیں سکتی۔ انسان دولت کے حصول کی خواہش میں پاگل سا ہو گیا ہے۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ سوچنا چاہیے کہ صرف پیسہ ہی رزق نہیں۔ ایک قسم کا رزق حاصل کرنے کے لیے دوسری قسم کا رزق ضائع کرنا کم عقلی ہے۔ دین کو دے کر دولت دنیا حاصل کی تو بھی کس کام کی؟ وطن چھوڑ کر پیسہ لیا تو کیا لیا؟ جہنم میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ دکھائے۔ خیر و شر کا شعور نہ ہو تو امیر غریب کی بحث عبث ہے۔ کائنات میں دولت کی یکساں تقسیم کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جو اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کوے اور مور کو ایک جیسے پر نہیں ملتے، یا شیر اور گیدڑ کو ایک جیسا مزاج نہیں ملتا۔ اچھا امیر بہت اچھا ہوتا ہے، برا غریب بہت برا۔ اچھا امیر وہ ہے جو اپنے مال سے اپنے محروم بھائی کی خدمت کرے۔ برا غریب وہ ہے جو دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے حاصل کرنا چاہے، یعنی چوری، ڈاکہ، رشوت کے ذریعے سے۔ آزادی پرواز رزق ہے۔ سونے کا قفس ملے تو بھی قبول نہ کرنا چاہیے۔ یہ زندگی محدود ایام کے لیے ہے۔ پاکیزہ رزق کی تلاش کرنی چاہیے، بلکہ اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمارا رزق ہمیں ضرور ملے گا، جیسے ہمیں ہماری زندگی ملی ہے، بینائی ملی ہے، گویائی ملی ہے، اور جیسے ایک دن ہمیں موت سے ملنا ہے۔ جو ہماری جان کا محافظ ہے وہی ہمارے رزق کا ضامن ہے۔ رزق دینا رازق کا عمل ہے۔ یہ اس کا دعویٰ ہے جس نے سورج، چاند، ستاروں کو نورانی رزق عطا کیا ہے، جس نے پہاڑوں کو استقامت دی ہے، دریا کو روانی دی ہے، گلوں میں رنگ بھرے ہیں، موسموں کو خوئے انقلاب عطا کی ہے۔ بیج کو مٹی کی تاریکی میں پالنے والا انسان کو کیوں نہ پالے گا؟ صبر و استقامت کا مقام ہے۔ اپنی غریبی کی توہین نہ کرنی چاہیے۔ اپنے مال کو عذاب نہ بنایا جائے۔ حق والے کو حق دے دیا جائے اور اپنے عاقبت کی فکر کی جائے۔
عاقبت آنے والا لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔